تانیہ نے جواب دینے کی بجائے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور بڑی جرأت سے بولی، میرے بابا کی موت کیسے ہوئی؟ یہ جملہ سن کر عامر گڑبڑا گئے۔ وہ تو یہی سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ تانیہ کو اس کے باپ کے مرنے کی اطلاع کن الفاظ میں دیں گے، لیکن وہ تو اس منزل سے آگے نکل چکی تھی۔ تو کیا فرزانہ نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا؟ فرزانہ نے تمہیں کیا بتایا؟ انہوں نے پوچھا۔ خالہ نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، یہ بھی نہیں کہ میرے بابا مر چکے ہیں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارے بابا کا انتقال ہو چکا ہے؟ سوال ہوا۔ انتقال نہیں، خون کہیے، خون۔ میرے بابا کا خون ہوا ہے، تانیہ نے بڑے پراسرار انداز میں کہا۔ اوہ! عامر کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا۔ آؤ گاڑی میں چلو، راستے میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ راؤ شمشاد علی اپنی کوٹھی میں تنہا رہتے تھے۔ اب ان کی عمر بھی مزاحمت کرنے والی نہیں رہی تھی۔ انہیں قتل کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ گھر میں ان کے ساتھ ایک ملازم اور ملازمہ رہتے تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی تھے اور راؤ صاحب کے بہت پرانے ملازم تھے۔ عبدل اور رشیدہ کی ایک ہی بیٹی تھی جو شادی شدہ تھی۔ رات کو اچانک اس کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملی تو وہ دونوں راؤ صاحب سے اجازت لے کر بیٹی کے گھر دھرم پورے چلے گئے۔ ان کی بیٹی اسپتال سے گھر پہنچ چکی تھی۔ بس وہ رات ہی قیامت کی تھی، شاید قاتل گھات لگائے بیٹھا تھا۔ صبح کو دودھ والے نے بیل بجائی، گھر کا گیٹ کھٹکھٹایا، کوئی باہر نہ نکلا تو اسے پریشانی ہوئی، کیونکہ آج تک ایسا نہ ہوا تھا۔ اس نے برابر والی کوٹھی والوں کو بتایا۔ جب لوگوں نے گیٹ کے اندر کود کر دیکھا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ راؤ شمشاد علی خون میں لت پت پڑے تھے، دائیں ہاتھ میں ان کی ریوالور تھا۔ قاتل نے اسے خودکشی کا کیس بنانے کی کوشش کی تھی۔ گولی کن پٹی میں لگی تھی، گولی بہت قریب سے چلائی گئی تھی۔ بائیں کن پٹی میں سوراخ ہو گیا تھا اور گولی اندر ہی کہیں دھس گئی تھی۔ قاتل سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ سوراخ بائیں جانب تھا، جبکہ قاتل ریوالور اور ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا کر گیا تھا۔ ابتدائی تفتیش سے یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ راؤ صاحب نے خودکشی نہیں کی بلکہ انہیں مارا گیا ہے۔ راؤ صاحب معمر ضرور تھے، پھر بھی عمر کے لحاظ سے ان کی صحت قابل رشک تھی۔ وہ کسی برے فعل میں نہ تھے، بہت نیک اور صاف ستھرے انسان تھے۔ انہیں خودکشی کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ اپنے باپ کے قتل کی روداد سن کر وہ گمسم ہو گئی، اس پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ عامر اسے راستے پر تسلی دیتے رہے، سمجھاتے رہے۔ وہ خاموشی سے سب سنتی رہی اور خالی نظروں سے عامر کو دیکھتی رہی۔ ماڈل ٹاؤن کی وہ کوٹھی جہاں راؤ شمشاد علی کو قتل کیا گیا تھا رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں سے بھری پڑی تھی۔ راؤ احمد علی کا پورا گھرانہ موجود تھا اور پیش تھا۔ بھائی کے غم میں راؤ احمد علی کی بری حالت تھی۔ بار بار اس پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ اس کے بیٹے اسے سنبھال رہے تھے اور سرگوشی میں اس سے کہہ رہے تھے، ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عامر اس وقت کہاں ہے، کس کو لینے گیا ہے۔ راؤ احمد علی چند آنسو بہا کر بازی جیت لینا چاہتا تھا۔ ساون پور کی جائیداد تو اس کے قبضے میں تھی ہی، اب یہ کوٹھی اور ریسٹورنٹ بھی اس کا ہونے والا تھا، کیونکہ راؤ شمشاد کا وارث اب وہ تھا۔ بالآخر اس کی شاطرانہ منصوبہ بندی کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ اپنی کامیابی پر جس قدر خوش ہوتا کم تھا، لیکن یہ وقت تو رونے کا تھا اور وہ رو رہا تھا، سسک کر رو رہا تھا، رہ کر رو رہا تھا۔ عامر کی پڑھائی ہوئی پٹی کے مطابق تانیہ خاموشی سے عورتوں میں ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا آدھا چہرہ چادر سے ڈھکا تھا۔ جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے مرنے والے کا چہرہ دکھایا گیا۔ ہر سو اعلان کیا گیا کہ جو چہرہ دیکھنا چاہتا ہے آ کر دیکھ لے۔ میت کمرے میں رکھی تھی۔ لوگ ایک دروازے سے داخل ہو کر چہرہ دیکھتے ہوئے دوسرے دروازے سے نکل رہے تھے۔ جب گھر کی عورتوں کی باری آئی تو تانیہ بھی ان عورتوں میں شامل تھی۔ وہ میت کے نزدیک پہنچتے ہی اپنے ہوش گنوا بیٹھی۔ ساری مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر وہ اپنے باپ کی لاش پر جھک گئی اور چیخ مار کر رونے لگی۔ سائمہ اس کے ساتھ تھی، وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی اچانک دروازے سے راؤ احمد علی داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر عورتیں ادھر ادھر ہونے لگیں۔
تانیہ کے نزدیک پہنچ کر وہ جھکا اور اس کے بھدے اور کھردرے ہاتھ کی گرفت تانیہ کے نرم و ملائم ہاتھ پر مضبوط ہوتی گئی۔ روتی ہوئی تانیہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ پہلے اس نے اپنے ہاتھ کو، پھر اپنا ہاتھ پکڑنے والے کو دیکھا اور بڑے سرد لہجے میں بولی، راؤ احمد علی، اپنا ناپاک ہاتھ پرے کر لو۔ راؤ احمد علی سے اس انداز میں اس طرح کی بات کرنے والا آج تک پیدا نہ ہوا تھا۔ وہ ساون پور کا حکمران تھا، اونچا بولنا تو دور کی بات، لوگ اس کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے۔ پھر کس کی شامت آئی تھی؟ بولنے والے کا نہ صرف لہجہ سخت تھا بلکہ جو بات اس نے کہی تھی وہ بات نہیں، تیر تھا جو اس کے دل میں تراوز ہو گیا تھا۔ وہ بڑا کائیاں شخص تھا، ایسا شاطر آدمی تھا جو سانپ کو لاٹھی توڑے بغیر مارنا جانتا تھا۔ اس لڑکی نے کہا، وہ اس نے اچھی طرح سن لیا تھا اور وہ بڑا کائیاں شخص تھا، ایسا شاطر آدمی تھا جو سانپ کو لاٹھی توڑے بغیر مارنا جانتا تھا۔ اس لڑکی نے جو کہا وہ اس نے اچھی طرح سن لیا تھا اور سن کر اس بات کا اندازہ کرنے میں اسے ذرا بھی دیر نہ لگی تھی کہ بولنے والا کسی وزندار شخصیت کا مالک تھا۔ وہ کوئی چیز ہے جو اس نے اس کا نام لے کر اتنی بڑی بات آسانی سے کہہ دی ہے۔ یہ ایک نازک موقع تھا اور وہ بڑا موقع شناس تھا۔ وہ اپنی جذباتیت سے جیتی ہوئی بازی ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فوراً پسپائی اختیار کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس وقت سنی انسنی کر دینا ہی بہتر تھا تاکہ اندھیرے میں چھپا ہوا شخص باہر آ جائے۔ جب تانیہ نے ہاتھ پکڑنے والے کو گھور کر سرد لہجے میں کہا، راؤ احمد علی، اپنا ناپاک ہاتھ ہٹاؤ، تو راؤ احمد علی کو فیصلہ کرتے ہوئے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ فوراً ہٹا لیا، جیسے کسی غلطی کے تحت اس نے تانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ اس کے ہاتھ چھوڑتے ہی تانیہ فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس نے ترچھی نظروں سے راؤ احمد علی کو بغور دیکھا اور وہ بھی اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ رکی نہیں، عورتوں کو ہٹاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ تانیہ اندر گئی تو راؤ احمد علی اپنے بائیں ہاتھ سے بھاری مونچھ کو بل دیتا باہر نکل آیا۔ کسی اور عورت نے یہ بات سنی ہو نہ سنی ہو، لیکن سائمہ نے بہت اچھی طرح سن لی تھی۔ وہ حیران ہو گئی تھی۔ وہ تانیہ کی اصل سے واقف نہ تھی، وہ اسے رحمت خان کی بیٹی سمجھتی تھی۔ وہ کیا سبھی اسے رحمت خان کی بیٹی سمجھتے تھے سوائے عامر کے؟ اس کے باپ کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ سائمہ عامر کی بھانجی تھی۔ بہن کے بیوہ ہو جانے کے بعد عامر نے دونوں ماں بیٹی کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اب وہی ان دونوں کے کفیل تھے۔ سائمہ تیزی سے اپنے ماموں عامر کی تلاش میں نکلی۔ وہ خطرناک بات کو فوری طور پر اپنے ماموں کے گوش گزار کر دینا چاہتی تھی۔ ادھر راؤ احمد علی کو بھی عامر کی تلاش تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ گستاخ لڑکی آخر ہے کون؟ اگر وہ رحمت خان کی بیٹی ہے تو راؤ شمشاد علی کی لاش سے لپٹ کر رونے کے کیا معنی؟ یہ اب تک کہاں تھی؟ اتنی دیر سے کیوں پہنچی؟ پھر اس نے اس کا نام لے کر اس قدر نفرت سے ہاتھ ہٹانے کو کیوں کہا؟ یہ کیا گورکھ دھندا ہے؟ راؤ احمد علی سے پہلے سائمہ نے اپنے ماموں کو تلاش کر لیا، پھر وہ انہیں ایک گوشے میں لے گئی اور ماجرا کہہ سنایا۔ عامر یہ بات سن کر پریشان ہو گئے۔ وہ گھبرا کر بولے، ارے تانیہ نے یہ کیا بے وقوفی کی ہے؟ میں کیا جانوں ماموں؟ اچھا دیکھو وہ کہاں ہے، تم اسے لے کر باہر بلاؤ۔ جی اچھا، کہہ کر سائمہ دوڑتی ہوئی اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد تانیہ سائمہ کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی۔ کالی چادر میں اس نے اپنا آدھا چہرہ ڈھک رکھا تھا۔ عامر نے ادھر ادھر دیکھا، پھر کچھ سوچ کر سرونٹ کوارٹر کی طرف چل دیے۔ سائمہ اور تانیہ بھی ان کے تعاقب میں وہاں پہنچ گئیں۔ عبدل اور رشیدہ کوٹھی میں تھے۔ ہاں کیا ہوا؟ سائمہ آپ کو بتا تو چکی ہے، تانیہ نے جواب دیا۔ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے راستے بھر تمہیں اتنا سمجھایا پھر بھی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، بس پھر میں اپنا غم بھی بھول گئی۔ اس پر برس پڑی۔ تانیہ نے اپنی صفائی پیش کی۔ حیرت ہے، اس نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ کچھ نہ بولا، ورنہ میں بھی اسے بتا دیتی کہ میں کون ہوں۔ وہ بہت چالاک ہے، تمہارے روتے ہی کسی نے اس سے اطلاع دے دی اور وہ کسی عذاب کی طرح نازل ہو گیا۔ اس نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا کہ وہ تم سے پوچھ سکے کہ تم کون ہو، لیکن تمہارے جواب نے اس کی ہوش اڑا دیے۔ اب اس کا شبہ یقین میں بدل چکا ہوگا اور وہ ہماری تلاش میں گھوم رہا ہوگا۔
میں اس سے کب تک چھپوں گی؟ یہ سوال بھی تھا اور احتجاج بھی تھا۔ تم نہیں جانتی ہو وہ کس قدر شفاق آدمی ہے، عامر نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں اس سے بھی زیادہ شفاق بن جاؤں گی، تانیہ نے سمجھنے سے انکار کر دیا۔ ہم قانونی جنگ لڑیں گے، جائیداد کے کاغذات اور وصیت ہمارے وکیل کے پاس موجود ہے۔ کل وکیل صاحب یہاں آئیں گے، وصیت سب کے سامنے پڑھ کر سنائی جائے گی۔ مجھے معلوم ہے وصیت میں کیا ہے، راؤ صاحب مجھے سب بتا چکے ہیں۔ تب پھر میں کھڑے ہو کر اعلان کروں گا کہ راؤ صاحب کا کون وارث ہے۔ خیر یہ تو کل کی بات ہے، فی الحال میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سائمہ کے ساتھ فوری طور پر گھر چلی جاؤ، میں تم لوگوں کے جانے کا انتظام کر دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر عامر کوارٹر سے باہر نکل آئے اور ڈرائیور کے ساتھ خاموشی سے انہیں راوی روڈ کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ کام اس قدر تیزی اور رازداری سے ہوا کہ کوئی اندازہ بھی نہ کر سکا کہ تانیہ جو ابھی میت سے لپٹ کر رو رہی تھی وہ اب یہاں نہیں ہے۔ عامر نے خدا کا شکر ادا کیا کہ تانیہ نے اس کی بات بڑی فرمانبرداری سے مان لی تھی اور جانے سے انکار نہیں کیا تھا۔ عامر نے اندر آتے ہی جنازہ اٹھائے جانے کا اشارہ کیا، بس پھر راؤ احمد علی کو عامر سے بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ تدفین میں رات کے 11:30 بج گئے۔ عامر نے قبرستان سے اپنے گھر کا رخ کیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ رات کو یہیں قیام کریں گے۔ بدلے ہوئے حالات کی وجہ سے انہوں نے راؤ احمد علی سے دور رہنا ہی مناسب سمجھا۔ دوسرے دن خاندان کے معزز لوگوں کے سامنے وکیل صاحب نے وصیت کھول کر پڑھی۔ وصیت کے مطابق ماڈل ٹاؤن اور مال روڈ والا ریسٹورنٹ تانیہ کے نام کیا گیا تھا۔ ساون پور کی جائیداد کا حقدار محسن راؤ کو ٹھہرایا گیا۔ اس کے نام ملنے کی صورت میں پھر تانیہ اس جائیداد کی مالک ہوگی۔ یہ وصیت راؤ احمد علی کے سر پر کسی پتھر کی طرح لگی۔ وہ وصیت کو سنتے ہی کسی باولے کتے کی طرح کاٹنے کو دوڑا۔ اس نے وصیت کی نقل کو پھاڑ کر پرزے کر دیا اور پھنکارتا ہوا کوٹھی سے نکل گیا۔ عامر کو اب تانیہ کی فکر تھی۔ راؤ احمد علی باولا ہو چکا تھا، وہ کسی بھی وقت تانیہ کو کاٹ سکتا تھا۔ اس لیے اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو بھی فلائٹ دستیاب ہوئی اس سے تانیہ کو کراچی کے لیے روانہ کر دیا۔ 24 گھنٹے کے اندر کراچی واپس پہنچ گئی۔ تانیہ اب کراچی واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ عامر نے مرحوم باپ کی قسم دے کر اسے کراچی واپس بھیجا تھا۔ انہوں نے اسے سمجھایا تھا کہ تمہارے باپ نے تمہاری جان بچانے کی خاطر اپنی زندگی اجیرن کر لی، تمہاری زندگی کی حفاظت کے لیے انہوں نے تمہیں مرحوم بنا دیا، پوری زندگی تمہارے لیے ترستے رہے، لیکن اپنی محبت کے لیے تمہیں موت کے منہ میں دھکیلنا پسند نہ کیا۔ اب تم چاہتی ہو کہ میں اس کام کی اجازت دے دوں، تمہیں بھیڑیوں کے بھٹ میں چھوڑ دوں۔ وہ مجھے تمہارا گارجین بنا کر گئے ہیں، خدا نخواستہ تمہاری زندگی کو کچھ ہو گیا تو اس کی روح کس قدر تڑپے گی۔ تانیہ تمہیں اپنے مرحوم والد کی قسم، تمہیں کراچی جانا ہوگا، میں یہاں موجود ہوں تمہاری طرف سے قانونی جنگ لڑنے کے لیے، بے فکر رہو، میرے ہوتے ہوئے تمہارا حق تم سے کوئی نہ چھین سکے گا۔ ٹھیک ہے انکل میں چلی جاؤں گی، ٹھیک ہے انکل میں چلی جاؤں گی، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ راؤ احمد علی میرے بڑے بھائی محسن راؤ کو اغوا کیا ہے، وہ زندہ ہیں، مجھے شبہ ہے کہ وہ راؤ احمد علی کی تحویل میں ہیں۔ انکل میں زمین جائیداد پر لعنت بھیجتی ہوں، مجھے اپنا بھائی چاہیے، میں انہیں ڈھونڈنا چاہتی ہوں، وہ مجھے مل گئے تو پھر میں یہاں سے وہاں تک ایک ایک کو دیکھ لوں گی، تانیہ نے بڑے جوش سے کہا۔ تانیہ میں اس سلسلے میں تمہاری ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہوں، انشاءاللہ ہمارا محسن راؤ ضرور مل جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ اچھا جاؤ، جہاز اب جانے والا ہے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ عامر نے تانیہ کو گلے لگا کر کہا، اللہ حافظ انکل۔ تانیہ کی آنکھیں بھر آئیں، وہ اپنے آنسو روکتی ہوئی تیزی سے اندر چلی گئی۔ وہ جہاز میں بیٹھ کر پیچ و تاب کھاتی رہی۔ ایک طرف اسے اپنے باپ کی موت کا شدید صدمہ تھا تو دوسری طرف اس بات کا دکھ تھا کہ وہ بزدلوں کی طرح وہاں سے جان بچا کر بھاگ آئی تھی۔ انکل عامر نے اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا تھا، خواہ بابا کی قسم دے دی، پھر تو وہ اسے مجبوراً لاہور چھوڑنا ہی پڑا۔
وہ لاہور چھوڑ آئی تھی، ظالموں کے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا تھا۔ اسے اپنے چچا راؤ احمد علی پر اس قدر غصہ تھا کہ اس کا جی چاہتا تھا کہ اڑتے جہاز سے چھلانگ لگا کر سہارنپور پہنچے اور راؤ احمد علی کے سینے پر اس قدر گولیاں برسائے کہ ایک سوت بھی جگہ باقی نہ بچے۔ کاش وہ لڑکا ہوتی تو انکل عامر اسے اس قدر پریشان ہو کر کراچی روانہ ہرگز نہ کرتے۔ وہ اس وقت اپنے باپ کی کوٹھی میں ہوتی اور وہ وہاں بیٹھ کر دشمن کے خلاف منصوبہ بندی کر رہی ہوتی۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ لڑکی ہے تو کیا ہوا؟ وہ لڑکی رہتے ہوئے ایسی جرأت کا مظاہرہ کرے گی کہ راؤ احمد علی کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ہوش تو اس نے اس وقت ہی اڑا دیے تھے جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس کی ڈانٹ سن کر وہ ایسا بھیگی بلی بن گیا۔ اس احساس نے اسے بڑی تقویت دی۔ کراچی ایئرپورٹ پر افضل موجود تھا۔ افضل کا اداس چہرہ دیکھ کر اسے یاد آیا کہ وہ اپنے باپ کو لاہور دفنا کر آ رہی ہے۔ تانیہ قریب آئی تو افضل نے دکھی لہجے میں کہا، بڑا افسوس ہوا تانیہ۔ ہاں بھائی، میں بڑا عجیب نصیب لکھا کر لائی ہوں بھائی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تانیہ کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے۔ تانیہ کچھ نہیں ہوا ہے، ہم لوگوں کی زندگیاں ایک دوسرے کے پاس اللہ کی امانت ہیں، جو دیتا ہے وہ لینے کا حق بھی رکھتا ہے۔ اس نے اپنا حق استعمال کر لیا، اب آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ افضل نے اسے دھارس دینے کی کوشش کی۔ تانیہ نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ وہ کیا کہتی؟ وہ سیڑھیوں پر گاڑی کا انتظار کرنے لگی۔ جب افضل گاڑی لے کر آیا تو اسے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ خالہ فرزانہ گاڑی کی پچھلی نشست پر موجود ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر آنا چاہتی تھیں، لیکن تانیہ نے انہیں گاڑی سے اترنے کا موقع نہ دیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے ان سے لپٹ گئی، اس کی سسکیاں بن گئیں۔ افضل نے گھوم کر تسلی آمیز لہجے میں کہا، تانیہ پلیز روئے نہیں۔ پھر اس نے گاڑی سے اتر کر اس کا سامان ڈگی میں رکھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اسی اثنا میں تانیہ ٹھیک سے بیٹھ کر گاڑی کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ وہ سارے راستے خالہ فرزانہ کے کندھے پر اپنا سر رکھے بیٹھی رہی اور خالہ فرزانہ دھیرے دھیرے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہیں۔ بس اسی طرح خاموشی سے راستہ کٹ گیا۔ تانیہ رات گئے تک خالہ فرزانہ کے کمرے میں بیٹھی رہی۔ اس نے اپنی زندگی کا پورا کچا چٹا خالہ فرزانہ کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اس کی زندگی ایک معمہ بن کر رہ گئی تھی، ایک راز، ایک سر درد بن کر رہ گئی تھی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اپنی زندگی سے متعلق قطعی کوئی بات چھپا کر نہ رکھے گی۔ اسے اپنی اس راز بھری زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے پیاروں کو ہر بات بتا دینا چاہتی تھی۔ خالہ فرزانہ اور افضل کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، لیکن آج کی رات انہیں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ اب وہ اس کی زندگی کی حفاظت بہتر انداز میں کر سکتے تھے۔ رات کے 3 بجے کے قریب جب تانیہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھنے لگی تو خالہ فرزانہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا اور بولی، اب اوپر جا کر سو کر کیا کرو گی؟ یہیں سو جاؤ۔ ہاں خالہ، یہی بہتر رہے گا، افضل نے تائید کی اور خود کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ افضل کے جانے کے بعد خالہ فرزانہ نے کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ تانیہ ان کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ فجر کے وقت خالہ فرزانہ نماز کے لیے اٹھیں تو تانیہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے لائٹ جلا دی اس لیے تمہاری آنکھ کھل گئی؟ میں لائٹ بند کیے دیتی ہوں، خالہ فرزانہ نے کہا اور سوئچ کی طرف بڑھی۔ نہیں خالہ، رہنے دیں، میں بھی اٹھ رہی ہوں، میں اپنے کمرے میں جا کر نماز پڑھوں گی۔ یہ کہہ کر تانیہ کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے جاؤ، خالہ فرزانہ نے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ خالہ فرزانہ کے کمرے سے باہر نکلی۔ ایک نظر اس نے پراسرار کمرے پر ڈالی۔ دروازہ بند تھا اور کالا تعویذ ہینڈل پر لٹکا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں پہنچی تو اچانک اس پر نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ وہ یہ سوچ کر تھوڑی دیر اپنے بیڈ پر لیٹ جاؤں، پھر اٹھ کر نماز پڑھتی ہوں۔ لیٹی تو ایسی سوئی کہ صبح 9 بجے آنکھ کھلی۔ اس نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی۔ پھر یہ سوچ کر کہ آج اس کے بابا کا سوئم ہے، وہ قرآن شریف پڑھنے لگی۔
اس نے ارادہ کیا تھا کہ پورا قرآن شریف ختم کر کے اپنے بابا کو بخش دے گی۔ مرنے والے کے لیے اس سے اچھا ثواب کا کام کیا ہو سکتا تھا۔ 9:30 بجے کے قریب جب دردانہ اوپر آئی تو اس نے دیکھا کہ تانیہ پورے انہماک سے قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہے۔ دردانہ کے لیے تانیہ کا یہ روپ نیا تھا۔ وہ بڑی محبت سے اسے دیکھنے لگی۔ تانیہ کے چہرے پر اداسی کے ساتھ ایک وقار پھیلا ہوا تھا۔ 3 پارے پڑھ کر اس نے قرآن شریف بند کیا، آنکھوں سے لگایا تو سامنے دردانہ کو کھڑا پایا۔ دردانہ کیسے آئی ہو؟ تانیہ نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ بی بی آپ کا ناشتہ یہیں لے آؤں؟ نہیں میں نیچے آ رہی ہوں، خالہ کے کمرے میں ناشتہ کروں گی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر جب وہ خالہ فرزانہ کے کمرے میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں۔ اس کی آہٹ محسوس کر کے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے قریب بیٹھنے کو کہا۔ اس نے نزدیک بیٹھ کر خالہ کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر کے بعد جب خالہ نے آدھا پارہ مکمل کر لیا تو قرآن شریف بند کر کے چوما اور اس کو الماری کے اوپر رکھنے کے لیے اٹھنے لگیں تو تانیہ نے فوراً قرآن شریف اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لائیں خالہ میں رکھ دوں۔ تانیہ میں تیزی سے قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی، انشاءاللہ آدھا آدھا پارہ کر کے قرآن شریف مکمل کروں گی۔ قرآن شریف مکمل ہونے پر تمہارے والد کو بخش دوں گی، خالہ فرزانہ نے بڑی محبت سے کہا۔ خالہ آج میں نے خود قرآن شریف شروع کیا ہے، ابھی 3 پارے پڑھ کر آ رہی ہوں، انشاءاللہ جلد ہی مکمل کر لوں گی۔ ہاں بیٹی ضرور پڑھو، ایصال ثواب کے لیے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ 8:30 بجے کے قریب عامر کا فون آیا۔ میں نے تمہیں دکھوایا تم سو رہی تھی، میں نے اٹھانا مناسب نہ سمجھا، پھر عامر نے بھی اٹھانے سے منع کیا۔ وہ بتا رہے تھے کہ آج ظہر کے بعد سویم ہے، لیکن تمہارے چچا اپنے ٹبر کے ساتھ واپس جا چکا ہے، جاتے جاتے وہ عامر کو دھمکیاں دے کر گیا ہے۔ کس قسم کی دھمکی؟ تانیہ نے پوچھا۔ یہی کہ وہ عامر پر مقدمہ قائم کرے گا۔ تانیہ راؤ شمشاد علی کی اصلی بیٹی نہیں ہے، یہ سارا سانگ عامر نے رچایا ہے تاکہ ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی اور ریسٹورنٹ پر قبضہ کر سکے۔ انکل عامر تو یہ سن کر پریشان ہو گئے ہوں گے۔ ارے نہیں، تم نے عامر کو کیا سمجھ رکھا ہے، وہ بہت نڈر اور ضدی قسم کے انسان ہے، شریف اور مخلص ہیں، مگر اسی وقت تک جب تک سامنے والا شرافت کا مظاہرہ کرے۔ کاش میرے بابا بھی ایسے ہی ہوتے، شریفوں کے لیے شریف اور بدماشوں کے لیے بدماش۔ تم اپنے والد کی کیا بات کرتی ہو، وہ بہت پیارے انسان تھے، درویش صفت، وہ شریفوں کے لیے تو شریف تھے ہی، بدماشوں کے لیے بھی شریف تھے۔ میں تمہارے والد کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہوں، آج کے اس فریبی دور میں ایسے لوگ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ خالہ فرزانہ نے بڑی عقیدت سے کہا۔ نیچے یہ باتیں جاری نے کہا، پھر وہ لمانہ ناشتہ لے کر آ گئی، بڑی دیر کر بولی، بھائی کتنے لوگوں کا ناشتہ بنا ڈالا ہے تم نے؟ صرف بڑی بی بی کے لیے، تازہ بنا کر لائی ہوں، اس لیے تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ ارے کہاں ہے، زیادہ کر لو، تم نے رات کو بھی مشکل سے 2 لقمے کھائے تھے۔ خالہ فرزانہ نے اسے محبت سے دیکھا۔ تانیہ ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا سوٹ کیس ابھی تک بند پڑا تھا۔ سوٹ کیس کھول کر اس نے اپنے کپڑے نکالے، انہیں اپنی جگہ پر پہنچائے۔ سب سے نیچے ڈائری پڑی تھی، وہ ڈائری اپنے ساتھ لاہور لے گئی تھی۔ اس نے وہاں کئی بار کھول کر دیکھی تھی، مگر کوئی تحریر نظر نہ آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے بابا کے بارے میں اسے کوئی اشارہ ملے، کس نے انہیں قتل کیا ہے، لیکن اسے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس نے سوٹ کیس کی تہہ سے وہ ڈائری اٹھائی اور کیسٹوں کے درمیان اس نے رکھنے چلی گئی۔ چلتے چلتے ایسی ہی ڈائری کے اوراق پر نظر ڈالی، تب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اسے ڈائری پر چند صفحات لکھے ہوئے نظر آئے۔ وہ فوراً واپس آ گئی، بیڈ پر بیٹھ گئی، پھر خیال آیا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر ڈائری کا ایک ایک ورق پلٹنے لگی۔ تب اچانک وہ لکھا ہوا صفحہ سامنے آ گیا۔ وہ بے تابی سے پڑھنے لگی۔ ہم جانتے ہیں کہ تم کیا معلوم کرنا چاہتی ہو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے والد راؤ شمشاد علی کو کس نے قتل کیا۔ ایک جملے میں جواب یہ ہے کہ راؤ احمد علی نے۔ ہاں، تمہارا چچا تمہارے باپ کا قاتل ہے۔ ایک دن وہ شام کو ساون پور سے لاہور پہنچا تھا، وہ پورے انتظام سے آیا تھا۔ تمہارے والد
نے شام اور رات کی تمام مصروفیت کینسل کر دی تھیں اور عبدل کو حکم دیا تھا کہ وہ راؤ احمد علی کی مرضی کا کھانا پکائے۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد جب راؤ شمشاد علی باہر لان میں ٹہل رہے تھے کہ عبدل نے اپنی بیٹی کے ایکسیڈنٹ کی خبر دی۔ یہ اطلاع اسے فون پر ملی تھی۔ بیٹی اسپتال سے گھر پہنچ چکی تھی۔ عبدل نے دھرم پور جانے کی اجازت چاہی، جو راؤ شمشاد علی نے فوراً دے دی اور ساتھ ہی 500 روپے نوٹ بھی عنایت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد راؤ احمد علی نے تمہارے والد سے کہا کہ بھائی صاحب آئیے، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لانچ میں لے آئے اور بڑے بازو والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ عام طور پر ٹی وی اسی کرسی پر بیٹھ کر دیکھتے تھے۔ یہ برسوں پرانی کرسی تھی۔ گھر کا تمام فرنیچر بدل دیا گیا تھا مگر نہیں بدلی تھی تو یہ کرسی۔ خیر وہ اسی کرسی پر بیٹھ گئے تو راؤ احمد علی سے پوچھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ جواب میں راؤ احمد علی نے اپنے بریف کیس سے کاغذات کی ایک فائل لینے تمادی اور کہا، بھائی صاحب آپ ان کاغذات کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اگر نہ پڑھنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، آپ کو دستخط ہر صورت میں کرنا ہوں گے۔ بھائی کے اس انداز پر وہ چونکے، اس سے سر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ بھائی صاحب مطلب یہ ہے کہ اب مجھ سے آپ کی موت کا انتظار نہیں ہوتا۔ جو جائیداد مجھے آپ کی موت کے بعد نصیب ہوگی میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی زندگی میں ہی مل جائے تو اچھا ہے۔ اچھا تو وہ زمینوں کے کاغذات ہیں؟ جی یہ تمام جائیداد کے کاغذات ہیں۔ آپ کے دستخطوں کے بعد یہ سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم کہو گے اور میں حکم کے غلام کی طرح ان کاغذات پر دستخط کر دوں گا؟ بھائی صاحب آپ اس جائیداد کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ اس جائیداد کے وارث موجود ہیں۔ موجود ہیں کیا ایک سے زائد ہیں؟ تمہارا چچا یہ سن کر پریشان ہوا۔ ہاں 2 ہیں۔ کون کون؟ ذرا بتائیں مجھے بھی تو پتہ چلے۔ میرا بیٹا محسن راؤ، ایک دن وہ ضرور واپس آئے گا، راؤ شمشاد علی نے بڑے یقین سے کہا۔ اور دوسرا؟ راؤ احمد علی نے پوچھا۔ دوسرے وارث کا میرے مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا۔ اس نے فوراً کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے اپنا بریف کیس کھولا اور اس سے ریوالور نکال کر تان لیا اور پھر بولا، چلو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس جائیداد کے لیے تم اپنے بھائی کی جان لے لو گے کیا؟ جائیداد چیز ہی ایسی ہے، میں کیا کروں؟ تم جانتے تو ہو میری زمینیں زندگی بھر تمہارے تصرف میں رہی ہیں۔ میں نے کبھی تم سے حساب نہیں مانگا۔ جو تم دے دیتے ہو وہ رکھ لیتا ہوں۔ پھر بھی تم میرے قتل کے در پہ ہو تو پھر کر دیجئے نا دستخط تاکہ آپ کے حصے کی زمینیں مکمل طور پر میری ہو جائیں۔ آپ کو ضرورت بھی کیا ہے پیسے کی؟ ریسٹورنٹ سے آپ کو اچھی خاصی آمدنی ہے۔ آپ کے آگے اور کوئی اولاد بھی نہیں، میرا تو پورا گھر ہے۔